فلورز ہیں۔ سیاہ چادر کو خود پر سیٹ کرتے وہ گھبراہٹ پر قابو پاتی اس بلڈنگ کے اندر چلی آئی تھی۔ اس نوکری کا اشتہار اس نے کل شام اخبار میں دیکھا تھا۔ کیف خان زادہ انٹرپرائزز عمارت کے ماتھے پر بڑا بڑا لکھا تھا۔ وہ دل کڑا کرتے اندر چلی آئی۔ ایک طرف لگے بڑے سے شیشے کے سامنے رک کر اس نے خود پر ایک ناکدانہ نگاہ ڈالی۔ سیاہ رنگ کی بڑی سی چادر نے اس کے لمبے گھنے بالوں کو چھپا لیا تھا۔ نکلتا ہوا قد، 21 سالہ عمر، بڑی بڑی سبز آنکھیں اور سرخ تراشیدہ لب، چہرے پر مسکراہٹ نام کو بھی نہ تھی۔ بس ٹھیک ہے میرا حلیہ، نوکری ہی چاہیے نا، کون سا میں یہاں مس یونیورس بننے آئی ہوں۔ وہ ذرا سا تلخ ہوئی۔ انٹرویو روم میں بیٹھے ہی وہ نروس ہونے لگی۔ سیکرٹری ایک کے بعد ایک نام کال کر رہی تھی۔ چونکہ اس نے یہاں آنے کے بعد ہی اپنی فائل سیکرٹری کو دی تھی تو اسے پتا تھا اس کا نمبر آخر میں آئے گا۔ انتظار کرتے کرتے اس کی کمر دکھنے لگی۔ 2 گھنٹے بعد جب سیکرٹری نے اس کا نام پکارا تو ملکہ کی ساری ہمت جواب دے چکی تھی۔ اسے 100% یقین تھا کہ اسے یہ نوکری نہیں ملے گی، مگر خود پر جبر کرتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آئی کم ان سر؟ دروازے کو ہلکا سا نوک کر کے وہ اندر داخل ہوئی جہاں انٹرویو پینل بیٹھا تھا۔ 3 مرد، جن میں سے درمیان والے کی نگاہیں کچھ زیادہ ہی گہری تھیں۔ اس کی پرسنالٹی بھی باقی 2 کے مقابلے میں زیادہ سحر انگیز تھی۔ ملکہ نروس سی ہونے لگی۔ آئیے مس ملکہ، فائل میں تو آپ کا نام یہی لکھا ہے۔ وہی درمیان والا شخص بولا تھا۔ وہ بچے کچھ اعتماد کو سمیٹتی ان کے سامنے جا کر کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ آپ نے انٹر کیا ہے، مگر میری اس ویکینسی کے لیے تو ماسٹرز کا ہونا ضروری ہے۔ سامنے بیٹھے کیف خان زادہ نے ایک نظر میں ہی اس کی فائل کا تیا پانچا کر دیا تھا۔ بیزاری سے فائل بند کر کے اس نے ٹیبل پر ڈالی۔ ملکہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اگر ایسی بات ہی تو پہلے ہی اطلاع دے دیتے۔ 2 گھنٹے مجھے بائے بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ نہیں کیسے یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے۔ وہ خود سٹ پٹا گئی۔ سامنے بیٹھے کیف نے چون کر اس کی سمت دیکھا۔ ٹھیک ہے مسٹرس، آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ اب جا سکتے ہیں۔ وہ مڑ کر دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ان دونوں اشخاص سے مخاطب ہوا تھا جو حیرت سے ملکہ کی جانب دیکھ رہے تھے۔ کیف خان زادہ کے کہتے ہوئے یکدم اٹھ کھڑے ہوئے۔ ملکہ کو اندازہ ہوا کہ وہ کمپنی میں ہی کسی دوسرے عہدے پر تھے جبکہ کمپنی کا مالک اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ میں چلتی ہوں، میری فائل دیجیے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیف خان زادہ نے اس کے فائل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، بیٹھ جائیے۔ آپ نے فائل کے اندر ایک ہینڈ ریٹن نوٹ بھی شامل کیا ہے جس میں آپ نے لکھا ہے کہ آپ ایک 3 سالہ بچے کی ماں ہیں اور آپ کے شوہر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اس نوکری کی اشد ضرورت ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ وہ دلچسپی بھرے انداز میں ملکہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ ملکہ جزوزہ ہوئی۔ جی ہاں، یہ بات درست ہے۔ میرے والدین کا بھی انتقال ہو گیا ہے اور شوہر کا بھی۔ مجھے اپنے بچے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس نوکری کی بے حد ضرورت ہے۔ وہ بے چین ہو رہی تھی۔ کیف خان زادہ کی نظریں اس کے وجود کے آر پار ہو رہی تھیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں آپ کو نوکری دے دیتا ہوں، اس نے اطمینان سے کہا۔ ملکہ کے ذہن میں جماکا سا ہوا۔ کیا مطلب؟ بغیر کسی کوالیفیکیشن کے آپ یہ نوکری مجھے دے سکتے ہیں؟ اس کے انداز میں خوشگوار سی حیرت تھی۔ سبز آنکھوں میں ڈھیروں امیدیں جگمگانے لگی تھیں۔ کیف خان زادہ کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ ہاں بالکل، نوکری تو میں آپ کو دے سکتا ہوں، مگر یہ والی نہیں، ایک اور، اگر آپ چاہیں تو۔ اس کا انداز ڈیل کرنے والا تھا۔ ملکہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کیسی نوکری؟ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ آج کل ویسے بھی وہ مردوں کی بھوکی نظروں سے پریشان تھی، کہیں یہ شخص بھی ویسی ہی ڈیمانڈ نہ کر دے۔ ملکہ کو اپنے آپ پر سخت غصہ آیا۔ بھلا میں ایسی امید رکھ کر یہاں آئی کیوں؟ کیا اس دنیا میں کوئی نیک شخص نہیں بچا؟ لب کچلتے اس نے خود کو کوسا۔ کیف خان زادہ نے گہری سانس لی۔ مس ملکہ، آپ بیٹھ جائیے، میں آپ کو سب کچھ بتا دیتا ہوں کہ میں آپ کو کون سی نوکری کی آفر کر رہا ہوں، وہ سنجیدہ آواز میں بولا تھا۔ دل پر پتھر رکھتے ہوئے اس کے سامنے رکھی کرسی پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کی سیاہ چادر سر سے ڈھلک کر کندھوں پر جا پڑی تھی جسے اس نے بےتابی سے سر پر دوبارہ درست کیا۔ چند لٹیں جوڑے میں سے نکال کر گال کے اطراف میں بکھر گئی تھیں۔ کیف خان زادہ ایک پل کے لیے اپنی نظر نہیں ہٹا سکا۔ میں آپ کو ایک آفر دے رہا ہوں، آپ مجھے 3 مہینے کے لیے کانٹریکٹ میرج کر لیں، مجھ سے نکاح کر لیں، میرے گھر والوں کے سامنے یہ ظاہر کریں کہ آپ میری بیوی ہیں، تو میں آپ کا اور آپ کے بچے کے تمام اخراجات اٹھاؤں گا۔ آپ کو اتنی رقم دوں گا کہ آنے والی زندگی میں آپ کو کہیں نوکری نہیں کرنی پڑے گی۔ الفاظ تھے یا گویا کوئی بم جو ملکہ کی سماعتوں پر پھوٹے تھے۔ وہ ساکت بیٹھی رہ گئی۔ مس ملکہ، کیا آپ نے میری بات سنی؟ کیف خان زادہ کو مجبوراً اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرانا پڑا۔ وہ جیسے ایک جھٹکے سے ہوش میں آئی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ نکاح؟ شادی؟ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں یہاں صرف نوکری کی تلاش میں آئی تھی۔ وہ یکلخت اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔
اس شخص کے جال ڈالنے کا طریقہ بھی ویسا ہی تھا جیسے سبزی والے، دودھ والے، کساب والے، محلے کے دکاندار اور اس کے مالک مکان نے آج کل اپنا رکھا تھا۔ میں آپ کو 3 مہینے کے 3 کروڑ روپے آفر کر رہا ہوں۔ نکاح ہونے کے فوراً بعد میں آپ کے اکاؤنٹ میں یہ رقم بھیج دوں گا۔ کیف خان زادہ نے کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگاتے ایک دفعہ پھر کہا تھا۔ ملکہ نے ایک نفرت بھری نگاہ اس میں ڈالی۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی مجبور انسان کا مذاق اڑائیں۔ میں بکاؤ نہیں ہوں، آپ اپنے پاس رکھیں اپنے 3 کروڑ۔ جھپٹنے والے انداز میں اس نے اپنی فائل ٹیبل پر سے اٹھائی اور باہر کی سمت پلٹی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ تمہاری مرضی ملکہ فیاض، اس فائل کے اندر میں نے اپنا کارڈ رکھ دیا ہے، اگر تمہیں میری بات مانی ہو تو مجھے فون کر لینا۔ اسے اپنے پیچھے سبیر کبیر شخص کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ فائل سینے سے لگائے تب تک چلتی رہی جب تک اس بڑی سی عمارت سے باہر نہ نکل آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں رہ رہ کر آنسو آ رہے تھے جنہیں وہ ہاتھ کی پشت سے رگڑ کر صاف کر دیتی تھی۔ آخر میں اتنی بے سہارا کیوں ہوں؟ کیا اس بڑی دنیا میں کوئی اچھا انسان نہیں بچا؟ رکشے میں بیٹھتے اس نے گہری سانس لی۔ خواہ 500 روپے ضائع ہو گئے یہاں آنے اور جانے کے لیے۔ ان پیسوں سے میں شادی کے لیے کچھ خرید لیتی۔ اسے افسوس ہونے لگا۔ گھر کچی آبادی میں تھا، اوپر اور نیچے بنا ہوا ایک مکان جس میں اوپر کے فلور پر مالک مکان رہتا تھا اور نیچے کے فلور پر وہ خود جاتے وقت سعدی کو ساتھ والی شائستہ آنٹی کے گھر چھوڑ کر گئی تھی۔ سعدی نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ کھیلتے ہوئے سعدی کو اٹھا کر اس نے گلے سے لگاتے ہوئے آنٹی سے پوچھا۔ نہیں، اس نے تو نہیں کیا۔ ہاں، تمہارا مالک مکان 2 بار پوچھنے آیا تھا کہ تم کہاں گئی ہو، تم نے کرایہ نہیں دیا کیا؟ وہ چپتے ہوئے انداز میں سوال کر رہی تھی۔ ملکہ بری طرح سے گھبرائی۔ کرایہ تو دے دیا تھا، پتہ نہیں اب وہ کیا چاہتا ہے، شاید کرایہ بڑھانے کی کوئی بات کرنی ہوگی۔ وہ سعدی کو گلے سے لگائے گھبرا کر باہر نکل آئی تھی۔ وہ یہ رہائش چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ پہلے کئی گھر اسے اس وجہ سے اسے بدلنے پڑ رہے تھے کہ وہاں اسے لوگ عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔ ارے بھلا دیکھو تو، اتنی سی عمر میں اس کے ساتھ بچہ ہے، نہ کوئی جاننے والا اور نہ ہی اس کا شوہر۔ یہ یقیناً کسی گناہ کا نتیجہ ہے۔ عورتیں اسے دیکھ کے سرگوشیاں کرتی۔ حال تو یہاں بھی برا ہی تھا۔ وہ سبزی لینے جاتی یا دودھ لینے جاتی، ہر دکان پر اسے مانی خیز نظروں کا سامنا کرنا پڑتا۔ لوگ بہانے سے اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے۔ وہ زندگی سے عاجز آ چکی تھی اور اب تو اس کے پاس پیسے بھی ختم ہو گئے تھے۔ تالا کھول کر وہ سعدی کو لے کر اندر چلی آئی۔ کچن میں صرف دودھ ہی تھا۔ سعدی کو فیڈر بنا کر دیتے وہ چپ چاپ اس کے برابر لیٹ گئی۔ وہ کھیلتے ہوئے اس کے دوپٹے کو کھینچنے لگا تھا۔ سعدی کو ساتھ لگائے ہی وہ نیند میں اتر گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو دروازہ بری طرح سے دھر دھر آیا جا رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ لائٹ بند ہو گئی تھی۔ ساتھ لیٹا ہوا ننھا سعدی گہری نیند میں تھا۔ دھڑکتے دل کو سنبھالتے وہ دوپٹہ سر پر اڑتے باہر نکل آئی۔ کون ہے؟ اس نے اونچی آواز میں پوچھا تھا۔ باہر والے مین دروازے کے اندر یہ چھوٹا دروازہ اس کے پورشن کی سمت کھلتا تھا جو اس وقت پیٹا جا رہا تھا۔ کون آیا ہے اب کی بار؟ وہ ذرا اونچی آواز میں بولی تھی۔ میں ہوں فراست، اس وقت کام سے آیا ہوں، پلیز آپ میرا کھانا گرم کر دیں گی؟ مجھے ماچس نہیں مل رہی اور لائٹ چلی گئی ہے، ورنہ اوون میں گرم کر لیتا۔ یہ آواز اس کے مالک مکان کی تھی جس کی بیوی اور جوان بیٹی کل لاہور گئی تھی اور وہ اس وقت اپنے گھر میں اکیلا ہی تھا۔ ملکہ ساکت رہ گئی۔ فراست صاحب کی نگاہیں اسے عجیب سی لگتی تھیں مگر وہ اس کے مالک مکان تھے، وہ انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے اس نے دروازہ کھول دیا۔ فراست صاحب کے لبوں پر بڑی خوش آمدانہ مسکراہٹ تھی۔ انہیں دیکھ کر ملکہ نے بے اختیار اپنا رخ پھیرا کیونکہ وہ صرف ٹراؤزر اور بنیان میں ملبوس تھے۔ یہ سالن گرم کر لیں، میں نے فریج میں سے نکالا ہے۔ فراست نے ایک باؤل ملکہ کی سمت بڑھایا جسے جھجکتے اس نے تھام لیا۔ آپ انتظار کیجئے، میں گرم کر کے لاتی ہوں۔ وہ دروازہ بند کرنا چاہتی تھی مگر فراست بڑے اطمینان کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ جی میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں، آپ لے آئیے گرم کر کے۔ ویسے مجھے آپ سے ایک بات بھی پوچھنی تھی، کیا آپ پانی کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں؟ ذرا احتیاط کیا کریں۔ وہ اطمینان سے صوفے پر ڈھیر ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ ملکہ کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ کتنی بے بس تھی وہ۔ جلدی سے ڈونگا پکڑ کر وہ کچن کی سمت پلٹی۔ فراست کو یہاں سے واپس بھیجنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ جلد از جلد یہ سالن گرم کر کے اس کے حوالے کر دیتی۔ سالن چولہے پہ رکھتی، ابھی اس نے آگ جلائی ہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کا احساس ہوا۔ ایک گھٹی گھٹی سی چیخ اس کے لبوں سے نکلی۔ وہ جھٹکا کھا کر مڑی مگر مڑ نہ سکی کیونکہ فراست نے یکدم اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ کیوں مجھ سے دور بھاگتی ہو ملکہ؟ جوان ہو، خوبصورت ہو، اتنے سے بچے کو کیسے پالو گی؟ مجھے پتا ہے تم سے کوئی گناہ ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ بچہ تمہاری گود میں آیا، مگر فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ میں تمہیں علیحدہ گھر میں رکھوں گا، بس مجھ سے نکاح کر لو،
اس کے حکم سے ملکہ کی گردن پر جھکتے فراست نے انتہا کر دی تھی۔ ملکہ نے پوری قوت سے اسے جھٹکا دیکھ کر خود سے دور کیا۔ خدا کا خوف کرے فراست صاحب، نکل جائے میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت، ورنہ میں شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر دوں گی۔ وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی، خوف کے مارے الفاظ اس کے لبوں سے بھی نکل نہیں پا رہے تھے۔ اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، اور یہ شخص، وہ بھلا اس سے کتنا مقابلہ کر سکتی؟ فراست کے چہرے پر غصہ اور ناگواری ایک ساتھ پھیلی۔ آخر تمہیں اتنی اکڑ کس چیز کی ہے؟ ابھی ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دوں تو کوئی اپنے گھر میں جگہ نہیں دے گا تمہیں۔ جانتی ہو محلے میں تمہارے بارے میں کیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ بن بیائی ماں کہتے ہیں سب تمہیں، اور میرے سامنے پاک باز ایسی بن رہی ہے جیسے کبھی کسی مرد نے چھوا ہی نہیں۔ وہ نفرت بھرے انداز میں 2 قدم چل کر سامنے آیا تھا۔ ملکہ کو اپنا وجود سج بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اچانک ہی اس نے شیلف پر پڑی ہوئی چوڑی اٹھا کر اس کا رخ فراست کی طرف کیا۔ ایک قدم بھی میری طرف بڑھایا تو میں تمہاری جان لے لوں گی، وہ بپھڑ کر بولی تھی۔ دوپٹہ فرش پہ جا گرا تھا اور اس وقت وہ تھر تھر کانپتے ہوئے بس کسی طرح فراست کو یہاں سے بھیجنا چاہتی تھی۔ وہ ٹھٹک کر رکا۔ دیکھو ملکہ، بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا، ساری ضروریات پوری کروں گا، روز کا 1000 روپے دیا کروں گا تمہیں۔ اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح اندھیرے میں بھی چمکتی ہوئی ہیرے کی طرح لگ رہی ہو، کیوں خود کو روند رہی ہو؟ اب کی بار وہ ذرا نرم انداز میں بولا تھا۔ بھوکی نگاہیں اب تک ملکہ کے وجود پر گری ہوئی تھیں۔ ملکہ نے چوڑی پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ میں کہہ رہی ہوں اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ نکل جاؤ میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت۔ کوئی ہے؟ بچاؤ مجھے، وہ ایک دم اونچی آواز میں چلائی تھی۔ فراست گڑبڑا گیا۔ اچھا بکواس بند کرو، جا رہا ہوں میں۔ وہ گھبرا گیا تھا اسی لیے الٹے قدموں گھر سے نکل گیا۔ بیرونی دروازے سے اس کے نکلنے کی آواز آئی تو وہ تیر کی طرح باہر کی سمت لپکی تھی۔ دروازہ بند کرتے اس نے اندر سے کنڈی لگائی اور ساتھ والا ٹیبل گھسیٹ کر اس نے دروازے کے سامنے کر دیا تھا۔ یہ سب کرنے کے بعد بھی اسے سکون نہ ہوا تو اس نے لپک کر لاؤنج کی اکلوتی کھڑکی بند کی جو باہر گیلری میں کھلتی تھی۔ اس کی سانس اکھڑ رہی تھی، ذرا سی دیر میں وہ پسینے سے شعبور ہو گئی تھی۔ کھڑکی بند کرتے وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کہیں پر بھی محفوظ نہیں تھی، بھوکے بھیڑیے ہر جگہ تھے۔ آج صبح سے پانی کے سوا کچھ حلق سے نیچے نہیں اترا تھا۔ کمزوری، نکاہٹ، خوف سب نے ملکہ کو اپنے گھیرے میں لینا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں وہ کتنی دیر تک روتی رہی مگر اپنے ٹوٹتے وجود کو سنبھالتے آخرکار وہ اندر کمرے میں آئی تھی۔ میز پر اس کی فائل پڑی تھی۔ ملکہ نے کپکپاتے ہاتھوں سے فائل کھولی۔ فائل کے اندر ایک کارڈ پڑا جگمگا رہا تھا۔ کیف خان زادہ نیچے اس کا موبائل نمبر درج تھا۔ ملکہ نے دراز میں سے اپنا بٹنوں والا چھوٹا سا موبائل نکالا۔ بڑا موبائل تو وہ کب کا بیچ چکی تھی۔ سب پوچھتے ہیں کون ہے سعدی کا باپ؟ میں انہیں کیا بتاؤں کہ سعدی کس کا بچہ ہے؟ بیڈ پر سوئے ہوئے بے خبر سعدی پر نظر ڈالتے 2 آنسو ملکہ کی آنکھوں سے ٹوٹ کر بکھر گئے۔ بیل جا رہی تھی۔ دوسری جانب تیسری گھنٹی پر کیف نے فون اٹھا لیا۔ کون ہے؟ اس کی نیند میں ڈوبی آواز سنائی دی تو وہ بہت مشکل سے بولی تھی۔ میں بات کر رہی ہوں ملکہ، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ملکہ نے بامشکل اپنی بات مکمل کی تھی۔ دوسری جانب وہ جو پھر سے غنودگی میں جانے لگا تھا یک لخت اٹھ بیٹھا۔ نکاح؟ مجھ سے؟ او ہاں، اسے کچھ یاد آیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم کل اس پتے پر آ جانا، پتہ میں تمہیں میسج کر رہا ہوں۔ اس نے سنجیدہ 2 ٹوک انداز میں جواب دیا تھا۔ فون بند ہو گیا اور کچھ دیر بعد سکرین پر ایک ایڈریس نمودار ہوا۔ ایڈریس شہر کے ایک مشہور ہوٹل کا تھا۔ موبائل بند کرتے وہ ٹھنڈے ٹھنڈے فرش پر ساکت بیٹھ گئی۔ وہ سو نہیں سکتی تھی، کم سے کم آج کی رات تو بالکل بھی نہیں۔ وہ بری رات ملکہ نے آنکھوں میں کاٹی۔ اگلے دن اس کے بتائے ہوئے پتے پر سعدی کو لے کر پہنچ گئی تھی۔ سامان اس کے پاس کچھ خاص تھا نہیں، بس شادی کے چند جوڑے تھے جو اس نے ایک بیگ میں ڈال کر اپنے ساتھ رکھ لیے تھے۔ وہ ہوٹل کے ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس انتہائی شاندار ہوٹل میں خود کو انتہائی انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ بڑی بڑی سبز آنکھوں میں پریشانی کے ساتھ ساتھ مستقبل کا خوف بھی تھا۔ ہم یہاں پہ کیوں ہیں ماما؟ سعدی نے ٹوٹے پھوٹے جملے میں معصومیت سے پوچھا تھا۔ ملکہ نے اسے زور سے خود کے ساتھ لپٹا لیا۔ ہم یہاں اس لیے ہیں کیونکہ میں تمہارا مستقبل محفوظ کرنا چاہتی ہوں۔ جس طرح بھیڑیے مجھے نوچ رہے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ تم بھی ایسے لوگوں کا شکار بنو۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی اور تبھی اسے دروازے سے وہ اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ بلیک کلر کا شاندار ڈریس پہنے اس کے چال میں غرور اور اعتماد تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے 2 افراد اور بھی تھے جو اس کے اسسٹنٹ لگ رہے تھے۔ اس نے آتے ہی ملکہ کو دیکھ لیا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے روم بک کروا لیا تھا، وہاں چلی جاتی۔ اس کے انداز میں ہلکی سی ناگواری اتر آئی تھی۔
ملکہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے یہ شخص بھی زہر لگ رہا تھا جو صرف اسے اپنے نہ جانے کس غلیظ فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ کاؤنٹر سے چابی لے کر وہ ایک دفعہ پھر ملکہ کے پاس آیا۔ آؤ روم میں چلیں، اسے حکم دیتے وہ سیڑھیوں کی سمت بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ آنے والے افراد نیچے ہی کھڑے تھے۔ تذبذب کے عالم میں ملکہ نے سعدی کی انگلی تھامی اور اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ ہر قدم من بھر کا ہو رہا تھا۔ کمرہ انتہائی شاندار تھا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے لمحے بھر کے لیے وہ جھجکی۔ آ بھی جاؤ میڈم، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، مجھے اور بھی کوئی کام نمٹانے ہیں، وہ بیزاری بھرے انداز میں بولا تھا۔ ملکہ کی برداشت جواب دے گئی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب کچھ؟ مجھ جیسی غریب لڑکی جس کا ایک بچہ بھی ہے، اس کے ساتھ کانٹریکٹ میرج کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کہیں سمگلنگ کرنے والے تو نہیں؟ کہیں آپ مجھے کسی اور کے ہاتھ بیچ تو نہیں دیں گے؟ وہ خوف زدہ ہوئی تھی۔ کیف کا کہے کا بے ساختہ تھا۔ میں شکل سے تمہیں سمگلر لگتا ہوں؟ یعنی اپنے بارے میں میری کوئی اچھی رائے ہے تو نہیں؟ لیکن پھر بھی یار اچھا خاصا ہینڈسم انسان ہوں میں، شریف دکھتا ہوں، تم تو پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی ہو میرے بارے میں۔ اسے ہاتھ سے پکڑ کر اندر کرتے کیف نے دروازہ بند کیا۔ وہ خاموشی سے لب کچلنے لگی۔ نکاح کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ میں تم سے ڈیمانڈ کیوں کر رہا ہوں۔ فی الحال بھروسہ رکھو، میرے گھر میں میری دادی بھی ہیں، میرے ڈیڈ بھی ہیں، اور وہ لمحہ بھر کر رکا۔ اس کے چہرے کا نرم تاثر غائب ہوا۔ ان کی وائف بھی ہیں، وہ عجیب سے انداز میں بولا تھا۔ تم وہیں رہو گی 3 مہینے تک، بس کسی کے سامنے یہ ظاہر مت کرنا کہ میں نے تم سے کانٹریکٹ میرج کی ہے۔ میں جو کچھ کہوں گا تم بس میری ہاں میں ہاں ملاؤ گی، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ وہ اسے سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا۔ ملکہ کا وجود سچ بڑھنے لگا۔ سادی انجان آدمی کو اپنے پاس لے کر گھبرا رہا تھا۔ کیف نے ایک نظر اس معصوم سے بچے پر ڈالی اور جیب سے موبائل نکال لیا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس ہوٹل میں اسے کیوں لے کر آیا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور وہی سوٹ والا اسسٹنٹ اندر داخل ہوا جو کیف کے ساتھ آیا تھا۔ یہ لیجیے سر، اس نے چند چاکلیٹس کیف کی طرف بڑھائی تھی۔ کیف نے چاکلیٹ پکڑ لی۔ یہ لو، اس نے دوستانہ انداز میں وہ سادی کی طرف بڑھائی تھی۔ وہ شاید بھوکا تھا کہ اس نے جلدی سے چاکلیٹ پکڑ لی۔ ملکہ نے حیرت سے اس کی سمت دیکھا۔ اتنا بھی برا نہیں لگ رہا تھا وہ جتنا کہ اس کے متعلق سوچ رہی تھی۔ مولوی صاحب آ گئے ہیں، تم نکاح کے لیے ریڈی ہو جاؤ، اب کی بار وہ سخت انداز میں بولا تھا۔ مولوی اندر داخل ہوا اور ساتھ ہی وہ 2 افراد بھی جنہیں کیف خانزادہ گواہان کے طور پر لایا تھا۔ ملکہ کی رگوں میں لہو منجمد ہونے لگا۔ میں یہ سب کچھ کیا کر رہی ہوں؟ پتہ نہیں یہ سب ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا، آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی سوال کر رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے ملکہ کے لبوں سے قبول ہے نکل گیا۔ اس نے کہا تھا، ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ اس کا مقابلے میں کیف خانزادہ بالکل نارمل تھا۔ انتہائی اطمینان سے دستخط کرتے اس نے مولوی کو اس کی فیس ادا کی تھی۔ مولوی اور دونوں گواہان کمرے سے چلے گئے تو وہ ملکہ کی سمت پلٹا۔ یہ تم ملکہ جذبات کیوں بنی ہوئی ہو؟ یہ کون سا تمہاری پہلی رخصتی ہو رہی ہے جو تم اس قدر ہو رہی ہو؟ چلو اٹھو، گھر چلے، بے تاثر انداز میں کہتے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گا۔ ملکہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ویسا کچھ بھی نہیں کیا تھا اس نے جیسا وہ اس کے متعلق سوچ رہی تھی۔ کم سے کم فی الحال تو نہیں، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ میرے ساتھ شادی کی انگلی تھامے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اپنے آنسو اس نے صاف کر لیے تھے، وہ اسے اپنے ساتھ لیے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا آیا۔ بیٹھو۔ اندر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اس نے ملکہ کو دوسری جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ملکہ نے خاموشی سے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ خود کو پوچھنے سے نہ روک پائی۔ میرے گھر، کیف نے بھی مختصر جواب دیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی مختلف سڑکوں پر گھومنے لگی اور جب رکی تو ملکہ کی نگاہیں پلٹنا بھول گئیں۔ وہ کوئی محل نما گھر تھا جس کے ماتھے پر خانزادہ پیلس لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اندر آ جاؤ اور جو کچھ میں کہوں تمہیں بس ہاں میں ہاں ملانا ہے، یاد ہے نا؟ گاڑی گراج میں کھڑی کرتے وہ نیچے اتر آیا۔ ملکہ نے بھی خاموشی سے اس کی پیروی کی تھی۔ آگے پیچھے چلتے ہوئے وہ دونوں اس وسیع و عریض لاؤنج میں داخل ہوئے۔ کیف آ گیا تھا اور ملکہ اس کے پیچھے۔ جب اس نے کسی عورت کی آواز سنی، یہ کسے اٹھا لائے ہو کیف؟ نئی کام والی رکھی ہے کیا؟ ملکہ نے اپنی پلکیں میچی۔ ایسے برے استقبال کا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میری بیوی ہے یہ، ملکہ نام ہے اس کا۔ کیف نے سرد انداز میں اس کا تعارف کروایا۔ جواباً کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ ملکہ نے سر اٹھایا۔ قیمتی ساڑی میں ملبوس ایک درمیانی عمر کی عورت سامنے کھڑی تھی۔ بوٹوکس والا چہرہ، سفید رنگت، وہ حسین تھی اور اس کے چہرے میں حیرت، حقارت، کیا کچھ نہیں تھا۔ ملکہ کے لیے اسے بالکل یقین نہیں آیا کہ کیف جیسا ہینڈسم اور امیر انسان جیسی معمولی دکھنے والی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے۔
اسی لیے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ تم نے شادی کر لی اور وہ بھی اس لڑکی سے؟ اس کے انداز میں حیرت ہی حیرت تھی۔ کس سے شادی کر لی ہے تم نے کیف؟ پھر تمہارا کوئی نیا ڈرامہ ہوگا۔ میں تمہارے اس روز کے تماشے سے عاجز آ چکا ہوں۔ آخر تم کب اپنی زندگی کو لے کر سیریس ہو گئے؟ مردانہ آواز لاؤنج میں گونجی۔ ملکہ نے رخ موڑ کر دیکھا۔ ایک شخص آنکھوں سے گلاسز ہٹاتے کمرے سے نکل رہا تھا۔ کیف اور اس شخص کے چہرے میں حیرت انگیز شباہت تھی۔ یہ میرے ڈیڈ ہے، اس نے پیچھے مڑ کر ملکہ سے کہا تھا۔ وہ سلام بھی نہ کر سکی۔ تماشا نہیں ہے ڈیڈ، میں نے سچ مچ میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ یہ ملکہ ہے، اب یہ یہیں رہے گی میرے ساتھ، وہ تمانے بھرے انداز میں کہتا صوفے پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ ملکہ کی ٹانگوں میں سے جان نکلنے لگی۔ ننھا سادی لانچ میں ادھر ادھر کھیلنے لگا تھا۔ یہ سب چیزیں اس کے لیے نہیں تھی، ہاں مگر اس کے ساتھ تو ایک بچہ بھی ہے، اور تمہیں ایسے ایمرجنسی کے نکاح کی ضرورت کیسے پڑی؟ یہ سب کیا تماشا ہے کیف؟ وہ آدمی بری طرح سے جھنجھلایا تھا۔ کیوں بچے کی دشمن بن گئے ہو؟ پہلے اس کے پیچھے پڑے رہتے تھے کہ شادی نہیں کرتا، اب اگر وہ شادی کر کے آ گیا ہے تو خبردار جو اگر کسی نے اسے کچھ کہا۔ معمر سی آواز سنتے ملکہ سر بھی نہ اٹھا سکی۔ ارے میری دادی جان، کیسی ہیں آپ؟ کیف پہلی دفعہ سامنے ہو کر کسی سے ملا تھا۔ ملکہ نے دیکھا وہ ایک بوڑھی سی عورت تھی جو لپٹا لپٹا کر کیف کو پیار کر رہی تھی۔ پھر انہوں نے ملکہ کی سمت دیکھا اور کھیلتے ہوئے سادی کو۔ ملکہ نے گڑبڑا کر نظریں جھکا لی۔ آپ نے ہی بگاڑ رکھا ہے اسے، نہ جانے کہاں سے اس لڑکی کو اٹھا کر لے آیا ہے اور اپنی بیوی ڈکلیئر کر رہا ہے۔ سب تماشے ہیں اس کے، میں جانتی ہوں۔ ساڑی والی عورت کی آواز ابری تو دادی جان اس کی سمت مڑی تھی۔ بس کرو ماہم، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ کیف نے کیا کیا اور کیا نہیں میں ابھی زندہ ہوں، میں خود ہی دیکھ لوں گی، اور زندہ تو اس کا باپ بھی ہے۔ وہ مزید بھی کچھ کہتی مگر کیف اطمینان سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ لائیے پراپرٹی کے کاغذات۔ ڈیڈ آپ نے کہا تھا نا تب تک بزنس میرے نام نہیں کریں گے جب تک میں شادی نہیں کر لیتا۔ تو دیکھیں میں نے کر لی شادی، میرے پاس نکاح نامہ بھی ہے۔ اس نے جیب سے نکاح نامہ نکال کر ٹیبل پر رکھا اور ایک لمحے ہی میں ملکہ کو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ ہمدردی میں یہ سب کچھ نہیں کر رہا تھا بلکہ اس کا اپنا لالچ تھا۔ اس نے یہ سب کچھ پراپرٹی کے حصول کے لیے کیا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر تم میرے دوست کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لو گے تب میں تمہیں پراپرٹی میں حصہ دوں گا۔ تم اپنی مرضی سے نہ جانے کس لڑکی کو یہاں لے آئے ہو۔ محمود صاحب بری طرح سے جھنجھلائے تھے۔ کیف نے کندھے اچکائے۔ شادی میں نے کرنی ہے، آپ نے نہیں۔ ہاں آپ کو اگر تیسری شادی کا شوق ہے تو آپ اپنے دوست کی بیٹی سے شادی کر لیں، مگر میں آپ کو بات سے مکرنے نہیں دوں گا۔ آپ نے کہا تھا شادی کر لو تو پراپرٹی میرے نام ہو جائے گی، اب آپ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ کیف ٹھیک کہہ رہا ہے محمود، اب تم اگر اپنی بیوی کی باتوں میں آئے بغیر کیف کے حصے کی پراپرٹی اس کے نام کر دو تو بہتر ہوگا، ورنہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جائیداد میں بھی اس کے نام پر منتقل کر سکتی ہوں۔ آخر کو یہ سب کچھ میرا ہی تو ہے، لیکن اگر میں نے ایسا کیا تو تمہارے اور تمہاری بیوی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ابھی اور اسی وقت جائیداد کیف کے نام پر کرو۔ دادی جان کڑک آواز میں بولی تھی۔ کیف کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ خاموشی سے سارے تماشے کا حصہ بنی ہوئی کھڑی تھی۔ کس خوبصورتی سے کیف خانزادہ نے اسے استعمال کیا تھا۔ ملکہ کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ بھاڑ میں جائے یہ شخص، میں اپنے پیسے لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی، کسی اچھی جگہ فلیٹ خریدوں گی اور ساری کی پرورش کروں گی۔ اس نے اپنے ذہن میں پلان ترتیب دے دیا۔ وہ اپنی کسی بات پر جگڑ رہے تھے۔ ماڈرن عورت زور زور سے بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماہم تم خاموش رہو، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ دادی جان نے سورج کو بری طرح سے جھڑک دیا۔ وہ شاید اس کی سوتیلی ماں تھی۔ محمود خانزادہ غصے سے پیر پٹکتے گھر سے نکل گئے تھے اور ماہم خانزادہ واپس کمرے کی سمت مڑ گئی۔ صرف دادی جان وہاں رہ گئی تھی۔ تھینک یو دادی جان، وہ ایک دفعہ پھر اپنی دادی سے لپٹا۔ تھینک یو کہ بچے، لڑکی تو بہت پیاری ہے، کیا یہ بچہ اس کا ہے؟ ملکہ اپنے متعلق ہونے والے سوال جواب سن رہی تھی۔ کیف نے سر ہلایا۔ ہاں بیوہ ہے یہ، وہ اسے ختم کر چکا تھا۔ میں ضروری کام سے جا رہا ہوں، اسے کسی کمرے میں ٹھہرا دیں آپ پلیز۔ وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے لام سے باہر نکل گیا۔ ملکہ کو اپنا آپ انتہائی حقیر کیڑے جیسا لگا۔ بھوک سے اب اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ دادی جان نے پاس آ کر پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ بیوہ سے نکاح کرنا تو سنت ہے، کتنا اچھا کام کیا ہے کیف نے۔ آؤ کمرے میں چلو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیوں کی سمت بڑھ گئی۔ دادی جان اسے کیف کے کمرے میں لے آئی تھیں۔ تم نہا دھو لو، میں تمہارے لیے کھانا بھجواتی ہوں، اس کے بعد تم تیار ہو جانا۔ نکاح کے بعد پہلی دفعہ جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو اسے سجا سنورا ہونا چاہیے۔ دادی کی بات پر وہ بری طرح سے گھبرائی۔ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ پہلے کیف سے اس بارے میں بات کر لیں۔ وہ پریشان تھی مگر دادی جان نے اس کی ایک نہ سنی۔
میں تمہارے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں، نیچے بہت ملازم آئے ہیں، وہ اسے سنبھال لیں گے، شام ہو رہی ہے، کیف بس آنے ہی والا ہوگا۔ وہ کمرے سے نکل آئی، ملکہ جذب ہوتی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد ایک ملازمہ کھانے کا ٹرے اور ایک انتہائی خوبصورت کامدار جوڑا دے گئی تھی۔ یہ جوڑا کس کا ہے؟ وہ دنگ رہ گئی۔ یہ کیف صاحب کی دادی جان کے نکاح کا جوڑا ہے، انہوں نے بھیجا ہے کہ آپ اسے پہن کر تیار ہو جائیں۔ ملکہ کا دل چاہا اپنا سر دیوار سے دے مارے، ایسا کچھ تھا ہی نہیں جیسا دادی جان سمجھ رہی تھی۔ ملازمہ کمرے سے نکل گئی تو اس نے دروازہ کھول کر دیکھا، نیچے لاؤنج میں سعدی نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک ملازمہ کے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ وہ بڑا خوش تھا۔ اطمینان بھرا سانس لے کر وہ پلٹی، خود اس کی بھوک سے جان نکل رہی تھی۔ ٹوٹ پڑنے والے انداز میں اس نے کھانا کھانا شروع کیا تو تب رکی جب اس نے ٹرے میں موجود ہر چیز ختم کر دی۔ خالی برتن دیکھ کر اسے شرمندگی سی ہوئی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ کیف بس آنے والا ہے۔ ماں تو اس کی زندہ ہے نہیں اور باپ کو اس کی زندگی سے کوئی غرض نہیں ہے، بس میں ہی ہوں، اور مجھے احساس ہے کہ اس کی زندگی کے لمحے بڑے خاص ہیں۔ جاؤ جلدی جا کر کپڑے بدلو۔ دادی جان کی آواز پر وہ چونکی۔ میں یہ نہیں پہن سکتی، میں کوئی عام دلہن نہیں ہوں۔ اس کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا۔ دادی جان نے جوڑا اس کے ہاتھ میں پکڑا کر اسے باتھ روم کی سمت دھکیل دیا تھا۔ ملکہ کا دل ڈوبنے لگا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سرخ جوڑا پہن کر باتھ روم سے باہر نکل آئی تھی۔ میں کیف کو بتا دوں گی کہ دادی جان نے زبردستی مجھے یہ پہنایا تھا۔ وہ دونوں طرف سے بھاری لہنگا اٹھائے واش روم سے باہر نکلی۔ واہ، یہاں تو پوری تیاری چل رہی ہے، شادی کی رات منائے جانے کی۔ کیف کی طنزی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ پہلے سے ہی کمرے میں موجود تھا اور اب صوفے پر بیٹھا اس پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا۔ وہ شرم سے سرخ پڑ گئی۔ دادی جان نے بہت مجبور کیا، میں ابھی چینج کر لیتی ہوں۔ وہ واپس پلٹی۔ اب رک جاؤ، دیکھ لینے دو، کیا چاہیے اس کے بدلے؟ منہ دکھائی بھی 3 کروڑ روپے دے تو رہا ہوں، کیا تمہیں شادی کو حقیقی شادی میں بدلنا ہے؟ کیف کی آواز گمبھیر ہوئی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے عین پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ملکہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ نے ابھی تک میرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر نہیں کیے۔ اگر آپ نے پراپرٹی کے لیے سب کچھ کیا تو پراپرٹی تو اب آپ کو مل گئی ہوگی، اب مجھے جانے دیں، وہ التجائیہ انداز میں بولی تھی۔ کیف نے گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ سرخ رنگ کے کامدار جوڑے میں وہ غصب بڑھا رہی تھی۔ ابھی پیپر میرے نام پر ٹرانسفر نہیں ہوئے، کچھ دن لگیں گے، اور رہی بات تمہاری رقم، وہ میں کام ختم ہونے کے بعد ہی تمہیں دوں گا۔ ہاں، مزید کوئی اور ڈیمانڈ ہے تو کہو، میں پوری کر دیتا ہوں۔ وہ فراخ دلی سے بولتا اس کی سمجھ جھمکا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ شرم کریں آپ، ہماری شادی صرف ایک کانٹریکٹ میرج ہے۔ اس کی بات پر کیف کو مسکراہٹ غائب ہوئی۔ تو پھر یہ دلہن بن کر میرے سامنے کیوں کھڑی ہو اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں کہا تھا کسی اور کمرے میں رہنا، جاؤ جا کر چینج کر کے آؤ، سخت انداز میں کہتا وہ پلٹ گیا تھا۔ ملکہ نے سر جھٹکا۔ یہ شخص بات بات پر بے عزتی کرنے کا فن جانتا تھا اور اب اسے اس بے عزتی کی عادت ڈال لینی چاہیے تھی جب تک اسے پیسے نہیں مل جاتے تھے۔ گہری سانس لیتے ہوئے پلٹ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ باہر نکلی تو کیف بیڈ پر نیم دراز تھا۔ سو جاؤ یہیں پر، اب تمہارا بیٹا نیچے ہے، دادی اس کا خیال رکھ لیں گی، اس نے کیف کو کہتے سنا، مگر اسے اگنور کرتے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ یہاں شادی کے لیے آئی تھی تو شادی کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ اسے ایک ملازمہ کی گود میں نظر آیا، گہری نیند میں سویا ہوا۔ بڑی بیوی نے کہا ہے کہ بچہ میں ان کے کمرے میں سلا دوں، اسی لیے میں اسے وہاں لے جا رہی ہوں۔ ملازمہ نے اسے اطلاع دی تھی۔ اسے روکنا چاہتی تھی مگر ان بڑے لوگوں کے بیچ میں وہ پھنس کر رہ گئی تھی۔ اندر آ کر سو جاؤ، دروازہ بند کرو، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، کیف نے بیزار انداز میں کہا تو دروازہ بند کرتے واپس آتے ہوئے اس نے بیڈ کو دیکھا تھا اور پھر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ بچے اور تمہارے چہرے میں کافی فرق ہے، تم نے اس کے باپ کے بارے میں نہیں بتایا، کون تھا وہ؟ جہیز نے موبائل پر نگاہیں جمائے اس سے سوال کیا تھا۔ وہ سرتا پا لرز اٹھی۔ آپ کو اس بات سے کیا مطلب؟ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ سکر سمٹ کر صوفے پر لیٹے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ کل رات بھی وہ ٹھیک طرح سے سوئی نہیں تھی، سب زبردستی ہی آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی۔ چند لمحوں میں ہی وہ گہری نیند میں اتر گئی۔ اگلی صبح کیف نے اس کا کندھا ہلا کر اسے اٹھایا۔ میں آفس جا رہا ہوں، گھر میں کوئی بھی پوچھے تو کانٹریکٹ میرج کے بارے میں بتانا مت۔ ملکہ نے سوئی جاگی سی کیفیت میں سر ہلا دیا۔ سعدی کا خیال آتے وہ اٹھ بیٹھی۔ فریش ہو کر وہ نیچے آئی تو سعدی اسے لاؤنج میں کھیلتے ہوئے نظر آیا۔ اس کے کپڑے کسی نے بدل دیے تھے اور خوشی سے فٹ بال سے کھیل رہا تھا۔ دادی جان اس کے پاس ہی تھے۔ سعدی بہت خوش ہے، میں نے اس کے لیے ایک نینی کو آج بلوا لیا ہے، تم اس کی فکر مت کرنا۔ ملکہ کا دل تشویش کے احساس سے ڈوبنے لگا۔ اسے دادی جان بہت اچھی لگتی تھی، بنا کہے انہوں نے جیسے اس کے ہر مسئلے کو اپنا سمجھ لیا تھا۔ خوف آتا تھا اسے تو بس ماہم بیگم سے، وہ اسے یوں دیکھتی جیسے کھا ہی جائیں گی۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی وہ دائیں بائیں ہو جایا کرتی تھی۔
उस रात कैफ घर वापस ही नहीं आया, बल्कि वो अगले 1 हफ्ते तक वापस नहीं आया था। वो बेताबी से उसके वापसी की मुंतजिर थी कि वो आए तो अपनी रकम लेकर उस घर से जा सके। और जिस रोज कैफ आया, ऐसा तमाशा लगा कि वो खुद दंग रह गई थी। वो अपने कमरे में सादी को सुलाने के बाद उसके खिलौने सिमट रही थी जब उसे नीचे से आती आवाजों ने मुतवज्जा किया। महमूद, मैं कहती हूँ, पूछे इसे, वो लड़की कौन है? शक्ल से और आदतों से काम वाली मासी लगती है। आप अपनी दौलत उसके नाम करें और वो ना जाने किसका बच्चा साथ ही लेकर आ गई है। आधी प्रॉपर्टी आपको उसके नाम भी करनी पड़ जाएगी। मैं तो कहती हूँ 2 थप्पड़ लगाएं उसे और निकालें इस घर से, और उस कैफ को भी। ये माहम बेगम की आवाज थी। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकली। कैफ सर पड़ते चेहरे के साथ सामने खड़ा था। डैड, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अपनी बीवी को कहें कि मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करें, कागजात पर दस्तखत करें, मुझे एक डील फाइनल करनी है। वो खुद पर जब्त करते हुए बोला था, मगर माहम बेगम आज शदीद तैश में थी। सोफे पर बैठे महमूद साहब के सामने से उन्होंने फाइल उठाकर अपने हाथ में पकड़ी। एक ढीला नहीं मिलेगा तुम्हें, बिल्कुल अपनी माँ की तरह बज़ात हो, ढीठ हो। मर क्यों नहीं जाते हो तुम, जिस तरह वो मर गई थी? माँ बेगम ने यकदम चलाकर कहा था। कैफ की बर्दाश्त खत्म हुई। उसने यकदम आगे बढ़कर दोनों हाथों से ब्याम बेगम का गला दबोच लिया था। मेरी माँ के बारे में कोई बकवास नहीं करे। इन्हें मारने वाली भी आप थी, आपने मारा था उन्हें, है ना? वो यकदम चलाया था। सोफे पर बैठे महमूद साहब बफर कर उठे। पीछे हट जाओ कैफ, ये तुम किस तरह बात कर रहे हो माँ हमसे? अगर तुम उसे अपनी माँ नहीं मानते तो वो तुम्हारी खाला भी है, कुछ शर्म करो। उन्होंने कैफ को पीछे छुड़ाया था। खाला नहीं है मेरी, डाइन है, डाइन। इन्होंने सिर्फ आपकी दौलत के लिए आपको अपने जाल में फंसाया, जबकि इस औरत की बहन आपकी बीवी थी। भूल गए हैं आप वो वक्त जब ये 2-2 महीने इस घर में आकर रुका करती थी? उस औरत के चक्कर में आकर आप मेरी माँ को मारा करते थे और फिर आखिरकार वो मर गई। गुनाह तो उन्होंने किए हैं, घटिया हैं आप दोनों। चटाक। एक जोरदार आवाज के साथ महमूद साहब का हाथ कैफ के चेहरे पर पड़ा था। वो साकत रह गया। खुद महमूद साहब भी पछताए। आई एम सॉरी कैफ, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, लेकिन तुम बहुत गलत बात कर रहे हो। तुम्हारी माँ की मौत कुदरती तौर पर हुई थी। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर कैफ को संभालना चाहा, मगर उसके सुर्ख पट्टी आंखों ने महमूद साहब को बता दिया था कि वो गलती कर चुके थे। इट्स ओके कैफ, मैं दस्तखत कर रहा हूँ। मैं पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे नाम मुतक्किल कर रहा हूँ। उन्होंने माहम बेगम के हाथ से फाइल खींच ली। लब भींचते वो 2 कदम पीछे हटा। दस्तखत तो आपको अब करने ही है, वरना इस शहर में आग की जितनी प्रॉपर्टी मौजूद है मैं सबको आग लगा दूंगा, और मैं अपनी माँ के कत्ल के जुर्म में आप दोनों को अंदर करवाऊंगा। वो चबा चबा कर कहता बर्दाश्त की आखिरी हदों पर था। महबूब साहब ने घबराए हुए अंदाज में जल्दी जल्दी दस्तखत करके फाइल उसके सामने की। कूल डाउन कैफ, भूल जाओ इस सबको। वो मजीद भी कुछ कहना चाहते थे, मगर झपटने वाले अंदाज में फाइल उनके हाथ से छीनता एक कहर बरपा निगाह माहम बेगम पर डालता ऊपर की समत बढ़ गया था। नीचे वो एक बार फिर कुछ कह रही थी, चिल्ला रही थी, मगर कैफ ने इस बार पलट कर नहीं देखा। कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया तो वो जो साकत खड़ी थी यकदम काम कर रह गई। कैफ की आंखें लहू चिलका रही थी। तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो, तमाशा देख रही थी क्या? सर्द अंदाज में कहते उसने फाइल ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी। शर्ट के बटन खोलते उसने शर्ट उतार कर दूर उछाली। मलका ने अपनी नजरें चुराई थी। इधर आओ, मेरा सर दबाओ। सोफे पर बैठते उसने मलका को हुक्म दिया था। जब होती वो चंद कदम चलकर आगे आई। कैफ के जिस्म पर शर्ट नदारत थी और वह अपने गुस्से को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। ना चाहते हुए भी वो उसका सर दबाने लगी। बैठ जाओ बराबर में, खा नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें। उसने सर दबाती मलका का कलाई पकड़कर उसे अपने बराबर गिराया था। वो अपनी ही झोंक में उसे टकराई। ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था। आप मुझे मेरे पैसे दें, मुझे वापस जाना है। घबराहट में उसने एकदम कैफ की दुखती रख पर हाथ रखा था और वो भड़क कर उसकी जानिब पलटा। बाहर में क्या कॉन्ट्रैक्ट? मैं तुम्हारे साथ भलाई कर रहा हूँ, मगर तुम भलाई के लायक नहीं। तुम सारी औरतें ऐसी ही होती हो, है ना? कॉन्ट्रैक्ट से पहले मैंने तुमसे निकाह भी किया है, और निकाह का मतलब जानती हो ना? उसने एकदम से उसे दोनों कंधों से दबोचा था। मलका की आंखों में आंसू है। ये सब गलत है, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। मगर कैफ तो वो तो जैसे आपे से ही बाहर होने लगा था। लाउंज में होने वाली सारी बातों का गुस्सा उसके अंदर लावा बनकर पक रहा था, और उस गुस्से को उतारने के लिए बस एक ही सूरत नजर आ रही थी उसे, और वो थी मलका। देख लेंगे कॉन्ट्रैक्ट को, पहले तुम निकाह की शराइत तो पूरी करो। कैफ की बात पर वो सरता पा लर्ज कर रह गई थी। गुटी गुटी सिसकियों के दरमियान उसने एक दफा फिर कैफ को उसकी हदूद याद करवाना चाही, मगर वो बेबस थी। शादी के लिए उसे सब कुछ बर्दाश्त करना ही था। उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो किन लोगों में आ फंसी थी। सुबह उसकी आंख खुली तो वो बेड की पुष्ट के साथ सर टिकाए साकत बैठी थी। गहरी सांस लेता वो उठ खड़ा हुआ। आई एम सॉरी।
میں کل رات بہت غصے میں تھا، سرد انداز میں کہتے اس نے اٹھ کر اپنی شرٹ پہنی۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ میں پیسے آئے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گا۔ وہ اسے جان بوجھ کر مخاطب کر رہا تھا مگر وہ خاموش بیٹھی رہی، یہاں تک کہ وہ رو بھی نہیں رہی تھی۔ ملکہ، سعدی کس کا بچہ ہے؟ یہ تمہاری پہلی شادی تھی نا؟ کیا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ وہ اس کے بارے میں ساری حقیقت جان گیا تھا۔ ملکہ نے بامشکل رخ موڑ کر دیکھا، وہ شرٹ کے بٹن ادھورے چھوڑ کر بیڈ پر اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی گہری نگاہیں ملکہ کے وجود کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے بے بسی سے آنکھیں میچی۔ تم کواری تھی، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ تم بیوہ ہو، سعدی تمہارا بچہ نہیں ہو سکتا، وہ نرم آواز میں پوچھ رہا تھا۔ ملکہ سسک پڑی۔ ہاں، وہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ جب میں چھوٹی تھی میرے والدین کا انتقال ہو گیا، تب چچی جان مجھے اپنے گھر لے گئی۔ میں کسی نوکرانی کی طرح ان کے گھر میں پلتی رہی۔ چچی کی ایک بیٹی تھی میری ہم عمر، مناہل، ہر چیز اس سے ملتی اور مجھے اس کی اترن میں خاموشی سے زندگی گزار رہی تھی اور گزارتی رہتی، مگر میری قسمت اتنی بھی اچھی نہیں تھی۔ میرے لیے رشتے آتے مگر چچی انکار کر دیتی۔ وہ مجھ جیسی مفت کی نوکرانی کو ہاتھ سے جانے کیسے دے سکتی تھی؟ اور جب میں 20 سال کی ہوئی تو وہ ایک لمحے کے لیے رکی تھی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ کیف نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ملکہ نے اپنا ہاتھ نہیں چرایا، وہ جیسے اپنا سب کچھ ہار چکی تھی۔ ایک رات چچی میرے کمرے میں آئی، وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم لوگ مری جا رہے ہیں، چچا شہر میں ہی رہیں گے۔ مری میں چچا جان کا اپنا ایک ریسٹ ہاؤس تھا۔ سوال جواب میں کر نہیں سکتی تھی، سو خاموشی سے چچی اور مناہل کے ساتھ مری میں آ گئے۔ مناہل ان دنوں بڑی سی چادر اوڑھ کر رکھتی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ بیمار ہے، پر میں سوال نہیں کر سکتی تھی۔ میرا کالج ادھورا رہ گیا۔ مری آ کر مجھے پتا چلا کہ چچی جان وہاں 1 یا 2 دن کے لیے نہیں بلکہ پورے 9 مہینے کے لیے آئی تھیں۔ اور مری پہنچنے کے بعد جب مناہل نے چادر اتاری تو میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی، وہ پریگننٹ تھی۔ چند ماہ کا حمل نظر آ رہا تھا۔ کوئی اور تو نہ پہچان سکا، لیکن ایک لڑکی ہونے کے ناطے میں پہچان گئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ میرے لبوں سے نکلا۔ چچی نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر چڑھ دیا۔ خبردار جو کسی کے سامنے نام لیا۔ مناہل سے غلطی ہوئی تھی، میں نے لاکھ کوشش کی کہ بچے کو ضائع کروا دو، مگر میں نہیں کروا سکی۔ تم جانتی ہو نا مناہل کی ابھی شادی نہیں ہوئی، اگر یہ وہاں رہتی تو لوگ اس کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے، اسی لیے میں اسے لے کر یہاں آ گئی ہوں۔ تمہارے چچا جان سے میں نے بہانہ بنایا ہے کہ مناہل کو آب و ہوا کی تبدیلی کی ضرورت ہے، وہ زیادہ کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، انہوں نے دھیان نہیں دیا۔ چند ماہ بعد جب مناہل کا بچہ پیدا ہو جائے گا تب ہم یہاں سے واپس شہر چلے جائیں گے، لیکن تب تک تم ایک لفظ بھی نہیں نکالو گی۔ چچی جان نے پہلے غصہ کیا اور بعد میں میری منت سماجت شروع کر دی۔ میں دنگ رہ گئی، مگر میں ان کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتی تھی۔ میں خاموشی رہی۔ چچی جان نے مری کے ریسٹ ہاؤس میں موجود واحد ملازم کو نکال دیا۔ سارے کام تو مجھ سے کرواتی رہی۔ چند مہینے گزرے اور مناہل نے مری کے ایک اسپتال میں بیٹے کو جنم دیا۔ چچی جان اسپتال مجھے ساتھ لے کر گئی تھی۔ سعدی کی پیدائش نارمل ہوئی تھی، اس لیے مناہل کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ اسپتال میں وہ 2 دن سکون سے گزرے۔ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ اب چچی جان اس بچے کا کیا کریں گی؟ مجھے خوف تھا کہیں اسے یتیم خانے میں نہ ڈال دیں، مگر ایک روز چچی جان نے اس ننھے سے بچے کو میری گود میں تھمایا اور مجھے کہا، مناہل کو آج اسپتال سے چھٹی مل جائے گی، میں اس کا ڈسچارج کارڈ بنوا کر آ رہی ہوں، تم یہاں میرا انتظار کرو۔ بچے کو لے کر میں اسپتال میں ٹہلنے لگی۔ مناہل اس وقت اپنے کمرے میں تھی۔ چچی جان نے خود ہی مجھے کہا تھا کہ فی الحال مناہل کے سامنے بچے کو زیادہ نہیں لے کر جانا، ورنہ وہ اسے چھوڑنے پر تیار نہیں ہوگی۔ میں بچے کو لے کر اسپتال کی پچھلی طرف نکل آئی۔ مجھے کافی دیر گزر گئی۔ جب مجھے اندازہ ہوا کہ چچی نے ڈسچارج کارڈ بنوا لیا ہوگا تب میں بچے کو لے کر واپس آئی، مگر کمرے میں نہ تو مناہل تھی نہ ہی چچی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کاؤنٹر پر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ چچی جان تو مناہل کو لے کر گھر واپس جا چکی ہیں۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں چھوٹے سے بچے کو لے کر جب ریسٹ ہاؤس پہنچی تو ایک نئی مصیبت میری منتظر تھی۔ ریسٹ ہاؤس پر تالا لگا تھا، میرے پاس موبائل نہیں تھا۔ شکر ہے کہ پرس میں کچھ پیسے موجود تھے۔ میں نہیں جانتی تھی چچی کہاں گئی۔ اس میں نے ہر جگہ پتہ کر لیا۔ میں بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ ریسٹ ہاؤس کے سامنے ڈیلی بینچ پر میں نے وہ پوری رات کاٹی۔ میری گود میں ننھا سعدی بری طرح سے رو رہا تھا۔ ابھی لگ رہا تھا مری میں کسی کو جانتی بھی نہیں تھی کہ کسی سے ٹھکانہ مانگتی۔ میرے پاس ایک ہی راستہ تھا۔ میں نے اپنے پیسوں سے شہر واپسی کا ٹکٹ لیا اور جب میں گھر پہنچی تو ایک نئی قیامت میری منتظر تھی۔ چچی اور مناہل مجھ سے پہلے ہی واپس آ گئی تھیں۔ میرے گھر میں داخل ہوئی تو چچی مجھے دیکھتے ہی یکدم میری طرف لپکی۔ بے شرم، کہاں چلی گئی تھی؟ آج واپس آئی ہے اپنے گناہ کا ثبوت لے کر۔ یہ دن دکھانے کے لیے تجھے میں نے پالا تھا۔ ان کے الفاظ نے مجھے زمین میں دھنسا دیا۔
تب مجھے پتا چلا کہ جب چچی مناہل اور مجھے لے کر مری گئیں تو انہوں نے چچا جان کو کہانی سنا دی تھی کہ میں مری سے بھاگ گئی ہوں اور یہ بچہ جو مناہل کا تھا وہ میرا بچہ بنا کر چچا کے سامنے پیش کر رہی تھی۔ چچی اور چچا جان نے مجھے بہت مارا اور جب میں نے مناہل کا نام لیا تو چچا جان نے مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ چونکہ میں بد کردار تھی اور میری گود میں ایک بچہ تھا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا یہ بتانے کے لیے کہ بچہ مناہل کا ہے۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر کسی نے میری بات نہیں مانی۔ میں اس بچے کو کہیں پھینک دینا چاہتی تھی، مجھے سے نفرت ہونے لگی، مگر پھر میں نے سوچا اس کا کیا قصور ہے، میری زندگی میں اور تو کوئی تھا نہیں۔ میں نے اس کا نام سعدی رکھا اور اسے لے کر چل پڑی۔ ایک کالج کی دوست کے گھر کچھ دن کے لیے پناہ ملی، مگر وہاں بھی بن بیائی ماں کے تانے میرے گلے پڑنے لگے۔ دوست نے چند پیسے دے کر مجھے وہاں سے نکال دیا، پھر دوسرا گھر، تیسرا میں کرائے کے مختلف فلیٹس میں بدلتی رہی، چھوٹی موٹی نوکریاں کرتی رہی اور شادی 3 سال کا ہو گیا۔ آپ نے صحیح کہا، میری پہلی شادی نہیں ہوئی تھی، یہ میری پہلی شادی تھی اور آپ نے مجھے برباد کر دیا۔ تھکی ہوئے انداز میں بولتی بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ کیف کا وجود پچھتاوے میں گرنے لگا، اس نے اس معصوم سی لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جبکہ وہ تو خود حالات کی ستائی ہوئی تھی۔ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ گھٹنوں میں سر چھپاتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کیف نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑا ہوا، وہ مزید اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ پہلے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ خوش اپنے آفس میں داخل ہوا تھا۔ آج سے اس کی ایک نئی زندگی کی شروعات تھی۔ آخر کار اس نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا تھا جو وہ چاہتا تھا۔ ڈیل فائنل کرتے وہ بے حد خوش تھا۔ لیپ ٹاپ کی سکرین بند کرنے سے پہلے اس نے اپنی ماں کی تصویر نکالی تھی۔ یہ تصویر اس نے فیملی البم میں سے چرا کر اپنے لیپ ٹاپ میں سیو کر رکھی تھی۔ ڈیڈ کو کبھی اندازہ نہیں ہوا ہوگا کہ میں وہ سب جانتا ہوں جو کچھ انہوں نے کیا، لیکن اب حقیقت ہے کہ میں بھی موو آن کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، آپ بھی معاف کر دیجیے گا۔ مسکراتے ہوئے کیف نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ ایک دلکش سراپا اس کی نگاہوں کے آگے لہرایا تھا۔ جو زیادتیاں اس کی ماں کے ساتھ ہوئی تھیں وہ زیادتیاں وہ ملکہ کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ملکہ کا بینک اکاؤنٹ اس کے پاس محفوظ تھا، 3 کروڑ روپے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیے۔ وہ زیر لب مسکرایا اور واپسی کے لیے اٹھا تھا۔ لاؤنج میں دادی جان اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج وہ معمول سے کچھ زیادہ ہی اداس تھی۔ کل لڑائی کے دوران تم نے جو کچھ اپنے باپ کو کہا، کیا وہ سچ تھا؟ کیا تمہاری ماں کو مارنے والی اس کی اپنی بہن تھی؟ انہوں نے غمگین آواز میں پوچھا۔ وہ دکھی دل کے ساتھ مسکرایا۔ آپ جانتی ہیں نا، ماں ہم ڈیڈ کو پسند کرتی تھی، اسی لیے اس نے جان بوجھ کر اس گھر میں رہنا شروع کیا۔ ڈیڈ کی توجہ ماں پر سے کم ہوتی چلی گئی اور وہ بیمار رہنے لگی۔ یہ قتل واضح طور پر نہیں تھا، مگر جب کوئی کسی کو نظر انداز کرتے تو وہ شخص یوں ہی دنیا چھوڑ جاتا ہے نا۔ اس کی آواز میں کرب تھا۔ دادی جان نے گہری سانس لی۔ ہاں ایسا ہی ہے، تمہارے باپ کو زندگی بھر سکون نہیں آیا، مگر مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ سب بھی تمہارے ساتھ نہ ہو۔ اس لڑکی کے ساتھ تم نے بہت غلط کیا، تمہیں اسے یوں گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ وہ جو اوپر کی سمجھانے کے لیے اٹھ رہا تھا، دادی جان کی بات پر چونکا۔ کیا مطلب؟ کون سی لڑکی؟ ملکہ؟ اس کے اندر خطرے کی گھنٹیاں سی بجنے لگی تھیں۔ دادی جان نے سر ہلایا۔ ہاں، پچھلے 1 ہفتے میں اس سے بہت مانوس ہو گئی تھی۔ وہ دل کی بہت اچھی لڑکی تھی اور اس کا بیٹا باپ کی محبت کو ترسا ہوا بچہ ہے۔ وہ مجھے لگا تھا تم دونوں خوش رہو گے، مگر آج جب اس نے مجھے بتایا کہ تم دونوں کی شادی تو بس ایک کانٹریکٹ میرج تھی اور تم نے اسے دھوکہ دیا ہے، پیسے نہیں دیے، تو وہ یہاں سے چلی گئی ہمیشہ کے لیے۔ کیف کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آخر وہ کہاں جائے گی؟ اس کے پاس تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر وہ اوپر کمرے میں آیا۔ کمرہ خالی تھا۔ کیف کا دل چاہا وہ اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ کچھ دیر پہلے تو اس نے خود سے عزم کیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو زمانے بھر کی خوشیاں دے گا جس نے صرف درد اور تکلیفیں ہی دیکھی تھیں، مگر اب جیب سے موبائل نکالتے اس نے چوکیدار کا نمبر ملایا۔ چوکیدار کو اس کے جانے کا پتا تھا، مگر وہ کہاں گئی تھی اس بات سے وہ بھی انجان تھا۔ CCTV کی ریکارڈنگز نکالو جلدی۔ وہ فون پر ہی دھڑا۔ پولیس اسٹیشن میں اس کی گمشدگی کی اطلاع دیتے وہ بری طرح پریشان ہو اٹھا تھا۔ تم نے تو اسے کانٹریکٹ میرج کی تھی، تو پھر اب اس کے لیے اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ آئینے میں اس کے عکس نے کیف سے سوال کیا تھا۔ وہ ٹھٹک گیا، مگر اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ شام تک اس کی حالیں خیر ہو چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ملکہ کے پاس کوئی ٹھکانہ، کوئی رہائش نہیں۔ آخر وہ کہاں چلی گئی؟ رات کے 4 بجے کے قریب وہ کئی سڑکیں اور گلیاں چھان چکا تھا جب اسے پولیس اسٹیشن سے کال موصول ہوئی۔ آپ کی بتائی ہوئی لڑکی مل گئی ہے سر، وہ سڑک کے کنارے اپنے بچے کو لیے بیٹھی تھی۔ آپ نے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق ہی لگتی ہیں، آپ آ کر شناخت کر لیں۔ وہ کسی آندھی اور طوفان کی طرح تھانے کی سمت بھاگا تھا اور وہ وہیں تھی، سیاہ چادر کو خود پہ لپیٹے، خوف سے تھر تھر کانپتے ہوئے۔ سعدی کو اس نے اپنی گود میں سلا رکھا تھا، جو کسی سے بھی ملے بغیر سیدھا اس کی سمت آیا۔
یہ سب کیوں کیا ملکہ؟ جہاں مجھ پر اتنا بھروسہ کیا تھا وہاں کچھ وقت اور کر لیتی۔ ملکہ نے کرو سے اپنی آنکھیں میچی۔ وہ دھیرے سے اس کے برابر بینچ پر بیٹھا تھا۔ کیا یہ تھانہ، یہ حوالات میرے گھر سے زیادہ اچھا ہے تمہارے لیے؟ وہ بھیگے ہوئے لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ ملکہ نے رخ موڑا۔ اس دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں میں سکون سے رہ سکوں۔ آپ ہی بتائیں، کیا کوئی ایسی جگہ ہے؟ میرے سگے رشتہ داروں کا گھر اس لائق تھا اور نہ ہی آپ کا۔ وہ رو پڑی تھی۔ کیف نے گہری سانس لیتے سے اپنے ساتھ لگایا۔ تو میری بیوی ہو ملکہ، بے شک میں نے تم سے کانٹریکٹ میرج کی تھی، مگر آج سے، ابھی سے میں اقرار کرتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ سعدی کو باپ کا پیار دینا چاہتا ہوں۔ میں ایک بروکن فیملی سے ہوں اور میں جانتا ہوں بروکن فیملی کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ کیا میرا ساتھ دو گی؟ وہ ہاتھ بڑھائے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کرب سے جھلک رہا تھا۔ ملکہ نے ایک نظر گود میں سوئے سعدی پر ڈالی اور دوسری نگاہ ساتھ بیٹھے شخص پر جس نے اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں دی تھی۔ بس وہ تو خود اپنے مسائل میں الجھا ہوا تھا۔ گھر چلو، ڈیڈ اور ماہم اس گھر سے جا چکے ہیں۔ دادی جان کے بقول وہ میرا سامنا نہیں کر سکتے۔ اب اس گھر میں صرف میں ہوں، دادی جان ہے اور تمہارا راستہ تکتا میرا کمرہ۔ پلیز مجھے انکار مت کرنا۔ وہ امید بھرے لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ سر جی، آپ کو آپ کی بیوی مل گئی، شکر ادا کریں۔ آج کل کے حالات بہت خراب ہیں، پولیس انسپیکٹر نے آواز لگا کر کہا تھا۔ ملکہ نے گہری سانس لی۔ زمانہ واقعی بہت خراب تھا، وہ جانتی تھی۔ اسے ایک محفوظ صاحبان کی ضرورت تھی اور جو اس کے پیچھے دوڑتا ہوا یہاں تک آ گیا تھا وہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ یہ بات تو ملکہ اب جان ہی گئی تھی۔